بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا۔ آج کی یہ تقریب جناب سید بنیاد حسین بخاری صاحب کی کتاب کہانیاں پرانیاں کے حوالے سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ طبیعت ناساز تھی میری، نقابت بھی نہیں کر سکا، تو میں نے اپنے بڑے بھائی جناب شاہین فاروقی صاحب ان سے قلم پکڑ کے لکھنا سیکھا، اور کچھ میں نے انہی کی رہنمائی میں نے کالم کی شکل دی تھی اپنی جو کتاب کے حوالے سے نگارشات تھیں، تو وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ آج سے 10 سال قبل میری لینڈ ہائی اسکول بھیرا میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ پنجاب ریٹائرڈ صاحبزادہ انوار احمد بگوی نے دوستوں کے ساتھ ایک شام علمی بیٹھک کا اہتمام کیا تھا، جہاں سید بنیاد بخاری صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ دھیما اور شاہپوری لہجہ، انتہائی متین لیکن رکھ رکھاؤ سے دور، اور دوستوں کے ساتھ محبت بھرا انداز، ہم تو پہلی ملاقات میں ان کی شخصیت کے اسیر ہو گئے تھے۔ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا یہ بیوروکریٹ ہیں۔ بعد میں مفاہیم اور فنزاد میں ان کی قسط وار آبیتی نے ان کی شخصیت کے نئے دروا کیے۔ کہانیاں پرانیاں ان کے افسانوں کا وہ مجموعہ ہے جس میں کچھ طویل اور کچھ مختصر افسانے شامل ہیں۔ ان افسانوں کو پڑھنے والا پہلی نظر میں یوں محسوس کرتا ہے کہ بخاری صاحب پیدائشی افسانہ نگار ہیں، لیکن اسے ستم ظریفی ہی کہیے کہ زندگی انہوں نے معاشیات پڑھتے پڑھاتے، اس کے ساتھ ساتھ CSS کر کے انتظامی امور میں یوں گزاری کہ ان کا یہ پیدائشی وس چھپ سا گیا۔ زمانہ طالب علمی میں بخاری صاحب پروفیسر منور مرزا منور، جن کا تعلق بھیرا سے تھا، اور قیوم نظر صاحب کی صحبت میں رہے۔ جناب حمید نظامی، جو کہ بہت بڑے پاکستان کے صحافت کے بہت بڑے معمار ہیں، نوائے وقت کے بانی، اور ان کے صاحبزادے عارف نظامی اور شعیب نظامی صاحب جامعہ پنجاب میں ان کے ہم اثر رہے، جبکہ ان کی بیٹی سائرہ نظامی ان کے ساتھ اکنامکس کلاس میں جونیئر تھیں۔ بخاری صاحب گورنمنٹ کالج لاہور کے ان طالب علموں میں شامل تھے جو راوی کی مجلس عدالت کے رکن رہے۔ ان کا رجحان شروع ہی سے اردو ادب میں آگے بڑھنے کی طرف تھا، پڑھنے کی طرف تھا، لیکن بزرگوں نے ایم اے اکنامکس میں داخلہ دلوایا۔ یوں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہوتے ہی آپ اکنامکس کرینیکل کی مجلس عدالت میں شامل ہو گئے۔ 70 کی دہائی میں بخاری صاحب نوائے وقت میں لکھتے رہے۔ قیوم اعتصامی ان کے رہبر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عطاء الحق قاسمی صاحب نے روزن دیوار لکھنے کی ابتدا کی تھی۔ ہمارے ہاں بہت سے ادیب اور اردو ادب کی نامور شخصیات کے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے تعلیم کچھ اور حاصل کی، لیکن قدرت نے ان میں جوہر ادب نمایاں کیا ہوا تھا۔ جیسے جناب ڈاکٹر وزیر آغا ماہر معاشیات تھے، انور سدید انجینئر تھے، اور ہمارے علاقے کے جناب انوار احمد بگوی MBBS ڈاکٹر تھے، لیکن ان لوگوں نے زبان و ادب اردو کو وہ سرمایہ مہیا کیا کہ آنے والی نسلیں ان سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ بالکل ایسے ہی بخاری صاحب CSS کر کے ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ سروس میں چلے گئے۔ وہ 13 آرمی کی چھاؤنیوں میں بطور CO کام کرتے رہے۔ بطور MEO جن کا رینک DC کے برابر ہوتا ہے، انہوں نے کام کیا۔ 41 سال سروس کرنے کے بعد ان کے اندر کا ادیب زندہ رہا۔ کہانیاں پرانیاں کے عنوان سے انہوں نے جو شاہپارے تخلیق کیے وہ اس کا زندہ ثبوت ہے۔
یہ افسانے ثابت کرتے ہیں کہ موصوف پیدائشی افسانہ نگار ہیں۔ تبازات کہانیوں کا یہ مجموعہ، جس کے بارے میں نقادوں نے یہ رائے دی ہے کہ یہ افسانے ہیں، لیکن جب میں نے ان کا مطالعہ کیا تو میری رائے یہ ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ان میں کچھ افسانے اپنی بنت اور جڑت کی بنا پر ناولٹ سے معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال فنی محاسن کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ زبان و بیان بھی خوب ہے، کردار زندہ جاوید اور گوشت پوشت انسان کے ہیں، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور شرعی مباحث نے افسانوں کو جاندار بنا دیا ہے۔ کہیں کہیں منطق و استدلال کو بروئے کار لا کر مصنف نے عقل و فہم و ادراک سے بھی خوب کام لیا ہے۔ کچھ ایسے افسانے یا کہانیاں ہیں جن کے کرداروں میں ذاتی خاکوں کا گمان ہوتا ہے۔ بنیاد حسین بخاری نے کہانیوں کے پس منظر، مقامات اور مناظر کی یوں تصویر کشی کی ہے کہ افسانوں میں سفر نامے کا لطف آنے لگتا ہے۔ کہیں کہیں مذہب، اخلاق اور معاشرتی ضرورتوں کے لطیف کنائیے بھی ملتے ہیں۔ کہانیاں پرانیوں میں خود نوشت، آپ بیتی، یادداشتیں اور افسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخ کے نئے در بھی کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب بنیاد حسین بخاری صاحب نے اس کتاب میں زبان و بیان کو خوب استعمال کیا ہے۔ اس کتاب میں قاری نہ تو پرانی کہانیوں کا مطالعہ کرتا ہے اور نہ ہی جدید کا، بلکہ یہ ہمارے ارد گرد بکھری اور صاحب کتاب کی اپنی زندگی سے متعلق کہانیاں سی معلوم ہوتی ہیں، اس لیے یہ جگ بیتی بھی ہیں اور آپ بیتی بھی۔ ان افسانوں میں نثر کے تمام قواعد و ضوابط، اعجاز و اختصار، تکنیک، موضوع، پلاٹ اور اسلوب کے ساتھ ساتھ کہانیوں میں اعلیٰ درجے کے نفسیاتی ادراک نے بنیاد بخاری صاحب کو علاقے بھر کا پہلا اور بنیادی افسانہ نگار بنا دیا ہے، جس پر اہل بھیرا کو ناز ہونا چاہیے۔ جناب بنیاد حسین بخاری کے ان افسانوی مجموعے کے افسانے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ افسانہ نگار فن افسانہ کے ثنا ہیں۔ 3 افسانے ضمیر متکلم کے صیغے میں لکھے گئے ہیں۔ ان 3 کثیر الجہتی افسانوں کو اپنے اپنے عناوین کے ساتھ 3 فصلوں میں لکھا گیا ہے۔ ذل حسنین، جنہوں نے آج تشریف لانا تھا یہاں پہ، جو بخاری صاحب کے کزن ہیں، کو 3 عنوانات کے تحت افسانے نغمات شہر جہاں کی پہلی 2 سطروں میں بطور حقیقی فرد کے حوالے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مختصر افسانے بیکار، خوشبو، خراج، چند کھجور، انتظار، آخری چھٹی اپنے موضوع، اختصار اور زبان کے اسلوب کے حوالے سے مکمل نثر پارے معلوم ہوتے ہیں، جن پر ناقدین اپنی رائے پیش کر کے بنیاد بخاری صاحب کی کاوشوں کو واضح کر کے ان کا اردو زبان و ادب میں مقام و مرتبہ متعین کر سکیں گے۔ اس کتاب میں موجود کہانیوں کو اگر افسانے کے تناظر میں دیکھا جائے تو افسانے کے ضروری عناصر زبان، پلاٹ، کردار، مقصد، منظر نگاری، مقامات، ماحول، تہذیب، عوامی رویے، ہمسایہ آبادیوں کی زبان اور وہاں کے رہن سہن کے اثرات، سبھی کچھ ہمیں ان میں ملتا ہے۔ تو یہ افسانہ کے حوالے سے آج کی تقریب جو بنیاد حسین بخاری صاحب کی کتاب کے حوالے سے انعقاد ہوئی ہے، میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے میں نے اپنی گزارشات پیش کی۔ میں بار دیگر آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری بات کو سماعت کی، اپنی سماعتوں کی نظر کیا۔ بہت شکریہ۔